جب یہ پڑھیں گے تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. عقیدہ ٹھیک ہو گیا ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی. جو وہ کہتے ہیں یہ جو نہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، فلاں نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یہ دکانیں بند ہوں گی. اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ نہیں آ سکتا ہے. وجہ یعنی اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے تمہارے سننے کی طاقت کو ختم کر دیں، تم حق نہ سن سکو. حق بات جب جو ہی حق شروع ہو اور نہیں ہے تو مولویوں کا کام ہی ہے، چلو جی کان جھاڑ کے چل پڑا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، اللہ نے فرمایا اس ظالم قوم کی جڑوں تک کو کاٹ دیا گیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کیسے کیسے اللہ کے عذاب آئے، کسی کے اوپر آگ برسائی گئی، کسی کو زمین کے نیچے دنسا دیا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما پس جب نسو بھول گئے، ما ذکروا بھی جو ان کو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہم نے کھول دیا ان پر ہر چیز کے دروازوں کو، حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ وہ اترانے لگے، بما اوتوا اس وجہ سے جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پھر اچانک وہ حیرت زدہ رہ گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالم لوگوں کی جڑ تک کو کاٹ دیا گیا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام صفات کارسازیاں صرف رب العالمین کے لیے ہے. قل کہہ دیجئے ارائیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان اخذ اللہ سمعکم اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں کو، وابصارکم تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے تمہارے دلوں کے اوپر. من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ، یاتیکم بھی جو تمہارے پاس یہ چیزیں لے کے آئے. انظر کیف نصرف الآیات دیکھو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آیات کو. ثم ہم یصدفون پھر بھی وہ دور ہٹتے رہتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء پھر جب وہ بھول گئے ما ذکروا به وہ چیز جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، وہ باتیں جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی وہ بھول گئے. اللہ نے ان کو نصیحت کیا کی تھی؟ پیغمبر آتے تھے وہ سمجھاتے تھے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے. ان کو سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ صرف اللہ کو راضی کر لو، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اللہ کے پیغمبر وہاں پہ اعلان کرتے آگے، ان کو یہ نصیحت کی جاتی لیکن وہ نصیحت کو نہ مانتے. تو اللہ پھر ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی اپنی نعمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے. کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. اور پھر جب یہ اتنی چیزیں ان کے پاس تھی، پیغمبر آ گیا، پیغمبر نے سمجھایا، نہ مانے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ اب جب دیا تو ہم نے تھا ان کو سارا کچھ، وہ سارا کچھ ان کے پاس جو تھا وہ سارا کچھ ہمارا دیا ہوا تھا. اب وہ اس کے اوپر اترانے لگے اور فخر کرنے لگے، اترانے لگے. جب ایسا ہوا تو اللہ نے فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا جو ان کو دیا گیا اس کے اوپر جب وہ اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور اللہ کا عذاب پھر آ گیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پھر جب دیکھا نا عذاب آ گیا ہے پھر وہ حیرت زدہ رہ گئے اور مایوس ہو گئے، پھر تو وہ پریشان ہو گئے. لیکن جب پریشان ہونا چاہیے تھا، جب تو ذہن میں یہ بننا چاہیے تھا، اس وقت تو بنتا نہیں تھا بات. اس وقت تو پریشان ہوتے ہی نہیں تھے، پیغمبر کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، اللہ کی جنہ حکم کو مانتے نہیں تھے. اس وقت جب ماننا چاہیے تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللہ نے فرمایا
اس ظالم قوم کی جڑوں تک کو کاٹ دیا گیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کیسے کیسے اللہ کے عذاب آئے، کسی کے اوپر آگ برسائی گئی، کسی کو زمین کے نیچے دنسا دیا، کسی کو اوپر لے جا کے زمین کو الٹا کر کے پھر زمین کو نیچے دنسا دیا، آج تک وہاں پہ پانی ہے۔ کیسے کیسے اللہ کے عذاب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور وہ قوم جو اپنے آپ کو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی طاقتور ہے تو وہ ہمارے سامنے آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے صرف ہوا بھیجی، اس ہوا کے ساتھ پھر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے۔ تو مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا والحمد للہ رب العالمین، یہ جو سارا کچھ کرنے والا ہے یہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ یعنی ان کو نعمتیں دینے والا، ان کو پکڑنے والا، عذاب میں مبتلا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام تعریفیں پھر کس کی ہونی چاہیے؟ کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ والحمد للہ رب العالمین، تمام صفات کارسازیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کل، اے پیارے پیغمبر کہو ان کو، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اللہ اگر تمہارے کانوں کو پکڑ لے، ختم کر کے لے جائے، ان کی سماعت کو ختم کر دے، یا ابصارکم، تمہاری آنکھوں کی دیکھنے کو ختم کر دے، تمہارے ابصار یعنی تمہاری دیکھنے کو کیا کر دے، آنکھیں تمہاری ختم کر دیں، آنکھیں نہ ہوں تو پھر وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے، کیا کر دے؟ دل کچھ سمجھنے کے قابل ہی نہ ہو، مہر لگا دے۔ تو من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود ہے، یاتیکم بھی، جو تمہارے پاس تمہارے کان لے کے آ جائے، تمہاری آنکھیں لے کے آ جائے، تمہارے دل کی مہر کو کھول دے، ایسا کوئی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر عبادت اور پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ فرما رہے ہیں اللہ اگر تمہارے کانوں کو لے جائے، تمہاری آنکھوں کو لے جائے، وجہ یعنی اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے تمہارے سننے کی طاقت کو ختم کر دیں، تم حق نہ سن سکو۔ حق بات جب جو ہی حق شروع ہو، اور نہیں ہے تو مولویوں کا کام ہی ہے، چلو جی کان جھاڑ کے چل پڑا۔ وَأَبْصَارَكُمْ، تمہاری آنکھوں کو چھین لے، مطلب حق اس کو نظر ہی نہ آتا ہو، اور صرف اس کو باطل ہی باطل نظر آتا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے، حق اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور پھر ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ دل کے اوپر اثر بھی نہیں ہوتا ہے، دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ایسا انسان ہو جائے وہ تو عذاب کا پورا جو نا حقدار بن گیا ہے۔ ایسی حالت سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے گا اللہ نے فرمایا کیسے کیسے قوموں کے واقعات سنائے گئے، کیسے کیسے عقلی دلیلیں دی گئی، نقلی دلیلیں دی گئی، سمجھایا گیا، عقل کو جھنجھوڑا گیا۔ کیف نصرف الآیات، دیکھو اللہ کیسے پھیر پھیر کے آتے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ لوگ توحید کی طرف آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، بدعات کو چھوڑ دیں۔ ثم ہم یصدفون، لیکن لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ پھر بھی وہ دور دور ہٹتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آتے، اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آتے، حتیٰ کہ مولوی بھی روکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن تو مولویوں کی کتاب ہے، یہ قرآن تو بڑا مشکل ہے جی، عام بندہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے جی اس کو، مولوی بھی تم کو دور کریں گے، قرآن کی طرف نہیں آنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی اپنی دکانیں بند ہوں گی، ان کا جو لوگوں کے ساتھ یہ باتیں ہیں کہ فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں وہ کر سکتا ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے، اللہ تو کہہ رہا کون ہے تمہیں کان دینے والا، کون ہے تمہیں آنکھیں دینے والا، کون ہے تمہارے دل کی جو پردے کو دور کرنے والا۔ جب یہ پڑھیں گے تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی۔ جو وہ کہتے ہیں یہ جو نہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، فلاں نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یہ دکانیں بند ہوگی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ حالانکہ جو ترجمے کیے گئے ہیں، جو اردو ترجمے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ علماء کے لیے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہ ترجمہ جو کیا گیا ہے یہ کسی فقیہ کے لیے ہے، جو 17-18 علوم جانتا اس کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ ترجمہ یہ اردو میں کس کے لیے کیا گیا ہے؟ عام بندہ جو اردو پڑھ سکتا ہے، بس اس نے باقی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن جو اس کے احکامات ہیں جو گہرائی میں چلے جاتے ہیں وہ صرف علماء جانتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے، خود اس میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو عام باتیں اس میں ہیں
اب جو ترجمہ کرتا ہوں، کیا ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ ابھی جو ترجمہ شروع میں کرتا ہوں، پہلے آیت پڑھ کے اس کو ترجمہ کر، وہ ترجمہ سر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا؟ آ رہا ہوتا ہے سمجھ، یہی اس میں لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ نو 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 قرآن کے پاس نہ جانا، ایسے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، حق کے اوپر آ جاؤ گے۔ یہی تو ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا ذہن ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف لایا جائے۔ اس لیے ہماری جماعت کے آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ علماء یہی کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ قرآن کی طرف آ جاؤ گے، ان بابوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ گے، عقائد ٹھیک ہو جائیں گے، نظریات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک